بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد جمشید صاحب سوال کرتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں بغیر غسل کیے کھانا پینا کیسا ہے؟ کیا یہ حرام ہے؟ یعنی جنبی ہو، کوئی شخص حالت جنابت میں ہو، غسل نہ کیا ہو، تو حالت جنابت میں غسل سے پہلے اگر وہ کوئی چیز کھا پی لیتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس طرح بغیر غسل کیے کھانا پینا حرام ہے۔ اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ تو دیکھیں، اس کے متعلق ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ابو داؤد میں حدیث نمبر ہے 194۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنبی شخص کے لیے یہ رخصت دی کہ جب وہ کھائے پیے یا سوئے تو وضو کر لے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں حدیث نمبر 583 ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اراد ان یأکل وہو جنب توضأ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی حالت جنابت میں کھانا کھانا چاہے تو اسے چاہیے وضو کر لے۔ اور اسی طرح ابن ماجہ میں ہی حدیث نمبر 584 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، جنبی شخص جو ہوتا ہے کیا وہ کھا پی سکتا ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب وہ نماز کے وضو کی طرح وضو کر لے۔ اگر حالت جنابت میں ہے، غسل نہیں کیا، لیکن کچھ کھانا پینا چاہتے ہیں تو حضور کی تعلیمات کے مطابق حالت جنابت میں غسل کیے بغیر کچھ کھانا پینا چاہتے ہیں تو پہلے نجاست کی صفائی کریں، پھر وضو کریں، تو اس طرح کر کے کھا پی سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی حالت جنابت میں ہو، اس کا ارادہ ہو کہ صبح فجر سے پہلے اٹھ کر غسل کروں گا، تو اسے چاہیے کہ اسی وقت وہ وضو کر کے کچھ کھا پی لے، تو یہ جائز ہے، کھا پی سکتا ہے۔ اسی طرح بھائی کا ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد بغیر غسل کیے سو جانا کیسا ہے؟ ایسا کرنا گناہ تو نہیں ہے؟ وضاحت کر دیں۔ تو دیکھیں، اگر کسی شخص نے ہم بستری کی اور غسل کیے بغیر وہ سو جانا چاہتا ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ اب غسل نہیں کرتا، صبح فجر سے پہلے اٹھ کر غسل کروں گا، تو وہ سو جائے، لیکن سو جانے سے پہلے یہ کام ضرور کر لے۔ ایک تو جہاں پر نجاست لگی ہے اس کو اچھے طریقے سے دھو لے، دوسرا نماز کے وضو کی طرح وضو کر لے، یعنی جس طرح نماز کا وضو کیا جاتا ہے اس طرح وضو کر لے، کیونکہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ اس روایت کو مسلم شریف نے بھی روایت کیا ہے، حدیث کا نمبر ہے 576۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 192 ہے، ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 607 ہے۔ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اراد ان ینام وہو جنب توضأ۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنبی شخص سو جانے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ نماز کے وضو کی طرح وضو کر لے، یعنی جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وضو کر لے۔ اور نسائی شریف میں ہے کہ پہلے نجاست کو اچھی طرح صاف کر لیں اور اس کے بعد پھر وضو کر لیں۔ اگر آپ حالت جنابت میں سو جانا چاہتے ہیں تو سو جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وضو ضرور کر لیں۔ تو اگر وضو کر لیتے ہیں تو اس میں ایک طبی فائدہ بھی ہے کہ اگر آپ حالت جنابت میں سو جانے کا ارادہ کر رہے ہیں تو پیشاب ضرور کر لیں۔ وہ اس لیے کہ مرد کی جو شرمگاہ ہے
اس سے منی کے اخراج اور پیشاب کے نکلنے کا راستہ ایک ہے، یعنی جہاں سے منی خارج ہوتی ہے اور پیشاب کے اخراج کا راستہ ایک ہی ہے، ایسا ممکن ہے کہ انسان ہم بستری کرے اور منی خارج ہو اور منی کا کچھ حصہ شرم گاہ کے اندر رہ جائے، تو اس سے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہونے کا اندیشہ موجود ہے، کیونکہ منی کے جو قطرات نالی کے اندر رہ جاتے ہیں وہ تیزاب کی مانند کام کرتے ہیں۔ شرم گاہ میں اس سے ورم پیدا ہو جانے کا اندیشہ بھی موجود ہے، تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ انسان ہم بستری کرنے کے بعد پیشاب ضرور کر لے، تاکہ جو بھی قطرات موجود ہوں وہ پیشاب کے ذریعے سے خارج ہو جائیں۔ اس طرح منی پیشاب کی نالی سے خارج ہو جاتی ہے اور نالی صاف ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ سو جانا چاہتے ہیں تو سو جائیں، لیکن سو جانے سے پہلے وضو ضرور کر لیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بہت سارے خدشات دور ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی سونے کا ارادہ کرنا چاہتا ہے حالت جنابت میں تو وہ وضو ضرور کر لے۔ جس طرح کہ سننے میں آتا ہے کہ حالت جنابت میں اگر کوئی شخص سو جاتا ہے تو اس پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ہمیں یہی سبق مل رہا ہے کہ حالت جنابت میں سویا بھی جا سکتا ہے، کھانا کھایا بھی جا سکتا ہے، اور اسی طرح اگر کچھ پینا چاہیں تو وہ بھی پی سکتے ہیں، مگر ان تمام چیزوں کے لیے شرط یہی ہے کہ پہلے تو اس گندگی کو دھو لیں، پھر اچھی طرح وضو کر لیں جس طرح کہ نماز کا وضو کیا جاتا ہے۔ امید ہے یہ مسائل آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔